السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی قبول اسلام کیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ ان 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، وہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ایک مرتبہ اہل نجران کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو بہت امانت دار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس معاملے کے لیے، اس کام کے لیے مقرر فرمایا۔ ابن باجہ میں انوکھا فرمان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق۔ تو پھر کسی نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کس کا نام؟ تو ابو مسلم شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو کمیٹی بیٹھی، تمام صحابہ کرام اگلے خلیفہ کے منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ جراح اور باقی تمام صحابہ کرام سے ان کی مرضی پوچھی گئی کہ اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ بیعت کریں تو آپ کس کے ہاتھ پر کریں گے؟ تو سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر مجھے کسی کے ہاتھ پر بیعت لینے کا ہو تو میں ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون امیر بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 6 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں خلیفہ صرف انہی کو نامزد کرتا۔ سبحان اللہ۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ اور پھر حبشہ دونوں کی طرف ہجرت کی۔ آپ جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر زرہ کے 2 کڑیاں ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جم گئیں، تو حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنی دانتوں سے پہلے ایک کڑی کو نکالا تو ان کا وہ دانت ٹوٹ گیا، پھر جب دوسری کڑی کو نکالا تو ان کا دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو 10 مبشرہ میں شامل کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں قبول کر لے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کی زندگی عطا کرے اور ایمان والی موت نصیب کرے۔ آمین۔